دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 روپے سردار کاہن اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا کہ میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ متی کی انجیل 27 باب۔ جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں، اور اسے باندھ کر لے گئے اور پیلاطس حاکم کے حوالے کیا۔ یہودا کی موت۔ جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور 30 روپے سردار کاہن اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا کہ میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا تو جان، اور وہ روپوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ سردار کاہنوں نے روپے لے کر کہا کہ ان کو ہیکل کے خزانے میں ڈالنا روا نہیں، کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے۔ بس انہوں نے مشورہ کر کے ان روپوں سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا۔ اس سبب سے وہ کھیت آج تک خون کا کھیت کہلاتا ہے۔ اور اس وقت وہ پورا ہوا جو یرمیاہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ جس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی، انہوں نے اس کی قیمت کے وہ 30 روپے لے لیے، اور اس کی قیمت بعض بنی اسرائیل نے ٹھہرائی تھی، اور ان کو کمہار کے کھیت کے لیے دیا، جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا۔ پیلاطس یسوع سے تفتیش کرتا ہے۔ یسوع حاکم کے سامنے کھڑا تھا، اور حاکم نے اس سے یہ پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، تو خود کہتا ہے۔ اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے تو اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر پیلاطس نے اس سے کہا، کیا تو نہیں سنتا یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ اس نے ایک بات کا بھی اس کو جواب نہ دیا، یہاں تک کہ حاکم نے بہت تعجب کیا۔ یسوع کو سزائے موت سنائی جاتی ہے، اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت بارابا نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا۔ بس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پیلاطس نے ان سے کہا کہ تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں، بارابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے پکڑوایا ہے۔ اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست بات سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو ابھارا کہ وہ بارابا کو مانگ لیں اور یسوع کو ہلاک کرائے۔ اور حاکم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا، بارابا کو۔ پیلاطس نے ان سے کہا، پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کرو؟ سب نے کہا، وہ مصلوب ہو۔ اس نے کہا، کیوں؟ اس نے کہا، کیا برائی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلا چلا کر کہنے لگے، وہ مصلوب ہو۔ جب پیلاطس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوا ہوتا جاتا ہے تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ سب لوگوں نے جواب میں کہا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ اس پر اس نے بارابا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا کہ مصلوب ہو۔ سپاہی یسوع کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں۔ اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعے میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی، اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوگا پہنایا، اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور ایک سرکنڈا اس کے داہنے ہاتھ میں دیا، اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے ٹھٹھوں میں اڑانے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب، اور اس پر تھوکا، اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے۔ اور جب اس کا ٹھٹھا کر چکے تو چوغے کو اس پر سے اتار کر پھر اس کے کپڑے اسے پہنائے اور مصلوب کرنے کو لے گئے۔ یسوع کو مصلوب کیا جاتا ہے۔ جب باہر آئے تو انہوں نے شمعون نام ایک قرینی آدمی کو پا کر اسے بیکار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائے، اور اس جگہ جو گلگتہ یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ اور انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑے کرہ ڈال کر بانٹ لیے، اور وہاں بیٹھ کر اس کی نگہبانی کرنے لگے، اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر سے اوپر لگا دیا کہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے۔ اس وقت اس کے ساتھ وہ ڈاکو مصلوب ہوئے، ایک داہنے اور ایک بائیں،
اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لان تان کرتے اور کہتے تھے کہ اے مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، اپنے تئیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ۔ اسی طرح سردار کاہن بھی فقیوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر ٹھٹھے سے کہتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تئیں نہیں بچا سکتا، یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اب صلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں۔ اس نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اب اس کو چھڑا لے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر لام تان کرتے تھے۔ یسوع کی موت۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا، یہ ایلیا کو پکارتا ہے، اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور اسپنج لے کر سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا، مگر باقیوں نے کہا، ٹھہر جاؤ، دیکھے تو ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں۔ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئی، اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ بس صوبیدار جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے وہ چال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر گئے، اور کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ اور وہاں بہت سی عورتیں جو گلیل سے یسوع کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آتی تھیں دور سے دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے مریم مگدلینی تھی، اور یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور زبدی کے بیٹوں کی ماں۔ جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیہ کا ایک دولت مند آدمی آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا، اور اس نے پیلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی، اور پیلاطس نے دے دینے کا حکم دیا۔ اور یوسف نے لاش کو لے کر صاف مہین چادر میں لپیٹا اور اپنی نئی قبر میں جو اس نے چٹان میں کھدوائی تھی رکھا۔ پھر وہ ایک بڑا پتھر قبر کے منہ پر لٹکا کر چلا گیا، اور مریم مگدلینی اور دوسری مریم وہاں قبر کے سامنے بیٹھی تھی۔ قبر پر پہرا۔ دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پیلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا کہ خداوند، ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا، بس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کے اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو۔ پیلاطس نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہبانی کرو۔ بس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی۔ یسوع کا جی اٹھنا۔ متی 28 باب۔ اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پو پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور یسوع مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا، اور اس کی صورت بجلی کی مانند تھی، اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتے نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ اور دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس سے کہا، سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا، اور اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ پہرے داروں کا بیان۔ جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا،
اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا، یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے۔ اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے۔ بس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ گاڈ بلیس یو۔